اللہ پاک کا ارشاد ہے قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغیب الا اللہ. آپ کہیے کہ آسمانوں میں بھی کوئی اور زمین میں بھی کوئی غیب کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا. دیکھو کتنی کلیئر اور صاف آیت ہے کہ آسمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں جو غیب کو جانتا ہو اور زمین میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو. اور یہ بات کہہ دیجیے آپ لوگوں کو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما آگے بول وما يشعرون ایان یبعثون وما يشعرون ایان یبعثون. اور کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں میں زمین میں کہ مر کر دوبارہ زندہ کب ہونا ہے. یہ اتنی آیت پاک ہے کہ مسلمانوں میں ایک مسئلہ علم الغیب کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا خواہ کر. اس آیت پاک کو اگر آدمی فقط اس آیت کریمہ کو سنے اور غور کرے اور سمجھے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اسی طریقے سے بہت سے بھائیوں میں ویسٹرن ممالک میں بہت سے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ خلجان ہے کہ حضور کی بعثت کے عموم کی کیا دلیل ہے. تو میں نے وہ آیت کریمہ بالقصد پڑھ کر سنائی اور حوالہ دیا کہ 22ویں پارے میں سورہ سبا میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں تو حضور تو ساری دنیا میں حضور نے تو کام نہیں کیا. حضور تو تشریف دنیا میں لائے تو صرف جزیرت العرب میں حضور نے کام کیا اور جزیرت العرب میں کام کر کے حضور کی وفات ہو گئی اور حضور اللہ کے یہاں چلے گئے. ساری دنیا میں تو حضور کا کام حضور نے تو کام نہیں کیا. جو قریب کے پڑوسی ممالک تھے ان پڑوسی ممالک تک حضور تشریف نہیں لے گئے. پھر اللہ کے اس ارشاد پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے کناروں تک کام لے کر نہیں تشریف لے گئے لیکن حضور کی امت صحابہ کرام حضور کا کام لے کر کے ساری دنیا میں پھیلے اور زمین کے کناروں تک دین کا کام لے کر گئے. اور صحابہ کا یہ کام لے کر جانا یہ حضور ہی کا کام لے کر جانا ہے. یہی تو کہو گے کیا کہو گے؟ لہذا معلوم ہوا کہ امت جو کام کرے گی یہ امت کا کام یہ بھی حضور ہی کا کام ہے. یہ جو امت کا کام ہے جو حضور کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری میں جو امت کی شیئرنگ ہے حصے داری ہے یہ جو امت کام کرے گی یہ کام حضور کے کام ہی کے ساتھ شمار ہوگا. یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائیو. غور کرو کتنی بڑی بات بنتی ہے کہ حضور کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں جو ہماری حصہ داری ہے وہ ہماری حصہ داری ہمارے کام کو حضور کے کام کے ساتھ منسلک کر دیتی. یہ مسئلہ جب آ ہی گیا تو یہ مسئلہ میں آپ حضرات کو سمجھاؤں. 28ویں پارے میں سورہ جمعہ ہے. اس سورہ جمعہ میں اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ نے حضور کی امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. میں نے بتا دیا کہ حضور کی امت تمام انسان ہیں اور قیامت تک کے لوگ ہیں. کوئی انسان حضور کی امت سے باہر نہیں ہے دنیا کے کسی ملک کا کسی خطے کا ہو مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو سورہ جمعہ میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ کیا ہے. تھوڑا سا غور کرو اس پر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے امیوں میں یہ امی جزیرت العرب کے جتنے لوگ ہیں یہ امی کہلاتے تھے. لفظ امی کے بالکل اصل معنی ہے ماں والا, مدر, ماں مانے مدر والا. اور محاورے میں امی کے معنی ہیں بے پڑھا لکھا, کیونکہ جو ماں کی گود میں ہر وقت رہے گا, ماں کے پاس ہی رہے گا, ماں سے علیحدہ ہی نہیں ہوگا, مدرسے اور مکتب اور اسکول میں جائے گا ہی نہیں, تو بے پڑھا لکھا رہ جائے گا. یا یہ کہو کہ ماں نے جیسا جنا ویسا کا ویسا ہے, ماں کے پیٹ سے جیسا آیا ویسا کا ویسا ہے, اس نے کچھ پڑھا لکھا کچھ نہیں. تو غرض امی کے معنی لفظی معنی آتا ہے ماں والا, اور محاورے میں اس کے معنی ہے بے پڑھا لکھا. اور امیین اس کا پلورل ہے, جمع ہے, اور امیین سے مراد سارے جزیرت العرب میں جتنے عرب رہتے تھے وہ سب امیین, اور یہ ان کا لقب ہے, چاہے پڑھے لکھے ہوں تب بھی امیین کہلائیں گے. بعد میں اگر ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی امیین ہی کہلائیں گے, یہ ایک سرنیم ہو گیا ان کا, لقب یعنی سرنیم ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امیین میں انہی میں سے ایک بہت بڑے رسول کو مبعوث کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, جو ان کو اللہ کی کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں, جو ان کو پاکیزہ اور ستھرا کرتے ہیں, جو ان کو اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں, جو ان کو دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے, مگر اب یہ پیغمبر اللہ نے ان کے اندر بھیجے ہیں وہ ان کو صریح گمراہی میں سے, کھلی گمراہی میں سے نکال کر انہیں قوموں کے رہنما بنا دیں گے. جو خود گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, حضور ان پر محنت کر کے انہیں اس دلدل سے نکال کر کے قوموں کے رہنما بنا دیں گے. اور جو بے پڑھے لکھے تھے ان کے ہاتھ میں ایسا قلم دیں گے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یتیمے کے نہ کر د قرآن درست, یتیمے کے نہ کر د قرآن درست, کتب خانے چند ملت بششت. وہ پیغمبر اور وہ ان کی پہلی امت جنہوں نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا تھا, جب انہوں نے ہاتھ میں قلم پکڑا تو سینکڑوں ملتوں کے لائبریریاں پیچھے رہ گئی, اور ان کی لائبریری ان سے بڑی ہو گئی. سب کی لائبریریاں پیچھے مان پڑ گئی اور پیچھے رہ گئی, اور اسلام کی لائبریری سب سے آگے نکل گئی. جب ان بے پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں قلم جب آیا اور ان کو اللہ کے رسول نے قلم دیا کہ لو لکھو, یتیم کے نہ کر د قرآن درست, کتب خانے چند ملت بششت. تو یہ ایک امت تو یہ بتائی کہ حضور کو اللہ نے امیین کے اندر بھیجا ہے, اور خود حضور بھی امیین ہی میں سے ہے. حضور کا شمار خود امیین میں سے ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں بھیجا ہے جو یہ کام کریں گے. پھر آگے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کچھ دوسرے لوگوں کے اندر. آخرین مانے کچھ دوسرے لوگ, جو وہ دوسرے لوگ بھی انہی میں سے ہیں. یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ امیوں کے علاوہ, عربوں کے علاوہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں یہ آخرین ہیں, دوسرے لوگ ہیں. اور یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ صرف کہنے کو دوسرے ہیں, ورنہ یہ بھی عربوں ہی میں سے ہیں. کیوں؟ عرب اور ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. عرب اور ہم کوئی الگ ماں باپ کی اولاد نہیں ہے. دنیا کے تمام انسان آدم علیہ السلام کے دادی ہوا کی اولاد ہیں. دادی ہوا کا ذکر آیا تو ایک مسئلہ سمجھا دو. دادی ہوا ہیں, حضرت سارہ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ, حضرت مریم ہیں, حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ,
حضرت حاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، یہ سب خواتین ہیں. ان کے ساتھ بہت سے لوگ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں. اس کے ساتھ علیہ مذکر کے لیے علیہ اور عورتوں کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں. ان سب کے لیے استعمال کریں گے رضی اللہ عنہا، سب کے لیے یہی استعمال ہوگا رضی اللہ عنہ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ صلی اللہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف نبیوں کے لیے. آپ جانتے ہیں علیہ الصلاۃ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف نبیوں کے لیے. اسی طریقے سے علیہ السلام یہ صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نبیوں کے علاوہ کے لیے نہ صلاۃ استعمال کرنا جائز ہے نہ سلام استعمال کرنا جائز ہے. ہاں تابع بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. مثلا یوں کہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وذریتہ وعلماء امتہ. اے اللہ رحمت نازل فرمائیے، درود نازل فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور حضور کے خاندان کے لوگوں پر اور حضور کی اولاد پر اور حضور کے صحابہ پر اور حضور کی امت کے علماء پر. یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آل، اولاد، صحابہ، امت کے علماء یہ سب حضور کے تابع کر دیے گئے. لیکن اگر آپ یوں ڈائریکٹ کہیں اللہم صلی علی آل محمد، اے اللہ حضور کی اولاد پر درود نازل فرمائیے، یہ کہنا جائز نہیں. ڈائریکٹ نبیوں کے علاوہ کے لیے نہ سلام جائز ہے نہ صلاۃ جائز ہے. یہ مسئلہ طے ہے. اور صحابہ کے لیے تربی ہے رضی اللہ عنہ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے رضی اللہ عنہا. اور صحابہ سے نیچے کوئی ہو اس کے لیے ہے رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ. یہ ایک طریقہ ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے. اب دادی حوا تو رسول نہیں ہے، حضرت مریم تو رسول نہیں ہے، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ تو رسول نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کسی خاتون کو نبوت ملی نہیں ہے، کوئی خاتون کو نبوت نہیں ملی. تو یہ تمام خواتین جو ہیں یہ تو نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے تو ان کے لیے بلا واسطہ ڈائریکٹ صلاۃ اور سلام استعمال نہیں کر سکتے. حوا علیہ السلام کہنا جائز نہیں، سارہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کہنا جائز نہیں. پھر کیا کہیں گے؟ یہ سب صحابہ صحابیات ہیں. دادی صاحبہ دادا کی صحابیہ ہیں. حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحابیہ ہیں. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہیں. لہذا جب یہ صحابیاں تو سب کے لیے رضی اللہ عنہا کہیں گے. مریم رضی اللہ عنہا، حاجرہ رضی اللہ عنہا، سارہ رضی اللہ عنہا، حوا رضی اللہ عنہا، سب کے لیے رضی اللہ عنہا کہیں گے. دیکھو ان صحابیات سے افضل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور صاحبزادی حضرت فاطمہ ہیں. یہ تین خواتین اسلام یہ ان سب سے افضل ہیں. حضرت فاطمہ، یہ جو خواتین اسلام جن کا میں نے تذکرہ کیا ان سے حضرت فاطمہ افضل ہیں، حضرت عائشہ افضل ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ افضل ہیں. مگر ہم کبھی بھی حضرت خدیجہ علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت عائشہ علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت فاطمہ علیہ السلام نہیں کہتے. شیعہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. تو یہ خواتین اسلام جو ان سے افضل ہیں ان کے لیے ہم علیہ السلام نہیں کہتے، رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. تو حضرت مریم، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، حضرت حوا یہ بھی ان سے تو کم دوسرے درجے کی وہ خواتین ہیں. لہذا ان کے لیے علیہ السلام کیسے جائز ہو جائے گا؟
ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہی ہوگا. اور کوئی یہ کہے کہ فلاں کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام لکھا ہے, حضرت حاجرہ علیہ السلام لکھا ہے, وہ لکھا ہے انہیں مسئلہ نہیں معلوم اس لیے لکھا ہے, یا بے خبری میں نکل گیا ہے, بے خبری میں نکل جاتا ہے. جو چیز لوگوں میں چلی ہوئی پیچھے سے چلی آتی ہے تو بہت سے مرتبہ آدمی سے بے خبری میں ایک بات نکل جاتی ہے. دیکھو ہم میں سے بہت سے ہیں جو کہیں گے حضرت حسین علیہ السلام, حضرت حسن علیہ السلام, حضرت علی علیہ السلام, ہم میں سے اہل السنہ میں سے بہت سو کے منہ سے نکل جائے گا. حالانکہ حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی, ان کے لیے علیہ السلام جائز ہی نہیں ہے. یہ تو نبیوں کے لیے ہے, اور ان کی نبی ہونے کا عقیدہ شیعوں کا ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو 12 امام ہیں, شیعوں کے یہاں جو 12 امام ہیں, وہ 12 اماموں کو 12 امام نبی بھی ہیں. شیعوں کے یہاں جو 12 امام ہیں وہ 12 اماموں کے نبی ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. اور عجیب و غریب ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں. تمام شیعہ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور اپنے 12 اماموں کو بھی نبی مانتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے قادیانی, کسی قادیانی سے پوچھو وہ حضور کو خاتم النبیین کہے گا اور اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی کہے گا. کسی قادیانی سے پوچھو تو وہ سب سے پہلے کہے گا کہ حضور خاتم النبیین ہے, اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی کہے گا. یہ دو باتیں کیسے جمع ہو گئی؟ پوچھو اس سے کیسے جمع ہو گئی؟ ایسے ہی شیعوں کا مسئلہ ہے کہ وہ حضور کو خاتم النبیین مانیں گے, ہر شیعہ حضور کو خاتم النبیین مانے گا, اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام جو ہیں یہ نبی بھی ہیں. تو جب 12 امام ان کے یہاں نبی بھی ہیں تو علی علیہ السلام وہ کہیں گے, حسن علیہ السلام کہیں گے, جعفر علیہ السلام کہیں گے, باقر علیہ السلام کہیں گے. علیہ السلام ان کے جائز ہے کیوں وہ نبی ہیں. مگر ہمارے یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور اس آخری نبی کے بعد میں کسی نبی کے لیے نو چانس, نو روم, کوئی نبی کا کوئی سوال نہیں حضور کے پیچھے. لہذا نہ حضرت علی کے لیے علیہ السلام کہنا جائز ہے, نہ حضرت حسن کے لیے, نہ حضرت حسین کے لیے, کسی کے لیے علیہ السلام کہنا جائز نہیں. مگر بہت سے اہل سنت کے زبان سے نکل جائے گا, اور بہت سے علماء کی کتابوں میں حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام لکھا ہوگا. وہ کیا, وہ بے خبری میں نکل گیا, وہ پیچھے سے جو چلا آ رہا ماحول میں, اور وہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں تو آپ کو مدلل کر کے دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اس لیے سمجھو قاعدہ کلیہ, نبیوں کے لیے صلاۃ اور سلام ہے. نبی صحابہ کے لیے, چاہے وہ صحابی حضور کے صحابہ ہوں یا حضور سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے صحابہ ہوں, صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. اور صحابہ سے نیچے جو لوگ ہیں, چاہے یہاں کے ہوں چاہے ہماری امت سے پہلے کے ہوں, ان کے لیے رحمہم اللہ رحمت اللہ علیہ. ہاں تابع کریں, تابع کر سکتے ہیں, نبی کے تابع کر کے نبی کی آل اولاد صحابہ امت سب کے لیے صلاۃ و سلام استعمال تابع کر کے ہو سکتا ہے. اور یوں کہیں کہ رضی اللہ عن ابی بکر و اولادہ, اللہ خوش ہوں ابو بکر سے اور ان کی اولاد سے. ہاں اب ان کی اولاد جو ہے رضی اللہ کے تحت میں لا سکتے ہیں, یہ انڈائریکٹ ہوا. لیکن اگر ڈائریکٹ آپ کہیں رضی اللہ عنہ اولاد ابی بکر, اللہ ابو بکر کی اولاد سے راضی ہو, ڈائریکٹ کہیں یہ جائز نہیں. تو صلاۃ و سلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے, تربی رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے, اور ترحم بعد کے لوگوں کے لیے ہے. تو یہ جو اسلام سے پہلے کی جو خواتین ہیں, جو مختلف انبیاء کی صحابیات ہیں, ان کے لیے علیہ السلام استعمال نہیں کریں گے, سب کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دادا اور دادی کی سارے انسان انہی کے اولاد ہیں. اور یہ جو تقسیم ہے کہ یہ یورپین ہے اور یہ ایشین ہے اور یہ چائنیز ہے اور یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے اور یہ اے ہے اور یہ وہ ہے, یہ سب خامخواہ کی تقسیمیں ہیں, صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں, صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایشین جو ہے ان کے ماں باپ اور ہیں, اور یورپین کے ماں باپ اور ہیں, اور چائنیز کے ماں باپ اور ہیں, اور عربوں کے ماں باپ اور ہیں. ایسا نہیں, سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں.
تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو آخرین میں یعنی دوسرے لوگوں کے اندر بھی بھیجا ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی عربوں ہی میں سے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اب تک وہ آخرین عربوں کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوئے ہیں. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی دنیا میں ایسی عجیب و غریب تقسیم ہو گئی تھی کہ یہ عرب اور یہ عجم. عرب یہ تو انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، لیکن یہ جو اجمی ہیں وہ انہیں عرب نہیں کہتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے امی، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ. یہ عربوں کا سرنیم کس نے رکھا تھا؟ غیر عرب نے. دنیا کے تمام لوگوں نے ان کا یہ نام رکھا تھا امی، انگوٹھا چھاپ. لیکن سرکار دو عالم مبعوث ہوئے ان انگوٹھا چھاپوں میں، ان امیوں میں، اور ایک ہستی کے اس قوم کے اندر مبعوث ہونے سے اس قوم کا ویلیو اتنا بڑا کہ وہ امیین جو ان کا برا نام تھا وہ ان کے لیے سر کا تاج بن گئے. آج ان کے لیے امی، آج امی کے معنی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، آج امیین کے معنی ہے نبی آخر الزمان کی پہلی امت. تو ایک آدمی کے کارنامے قوم کو کتنا اونچا اٹھاتے ہیں. سمجھو، غور کرو، ایک قوم اتنی ذلت کی گہرائیوں میں کھڈ میں پڑی ہوئی ہو، اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کارنامے کرتا ہے کہ قوم کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی. عرب کا ایک قبیلہ ہے باہلا. وہ عرب میں اتنا نیچ قبیلہ شمار ہوتا ہے جتنا اپنے ہندوستان میں، انڈیا میں ہریجن، ڈھیڑے وغیرہ کو وہاں کے ہندو نیچ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کسی کو نیچ، لیکن وہاں کے ہندو ان ہریجنوں کو، ڈھیڑوں کو، چماروں کو جتنا نیچ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے کنویں سے پانی بھی نہیں بننے دیں گے. ایسا یہ نیچ قبیلہ سمجھا جاتا تھا باہلا. ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تجھے پورے جزیرت العرب کا بادشاہ بنا دیں اس شرط کے ساتھ کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ اگر تو باہلی ہونے کو منظور کر لے تو پورے عرب کا بادشاہ. اس نے کہا بابا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. اس نے کہا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ چل اچھا تجھے جنت دے دے اس شرط پر کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا ہاں تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جنت میں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں باہلی ہوں. اتنا بدنام قبیلہ. اس بدنام قبیلے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پورا افریقہ انہوں نے فتح کیا ہے. قتیبہ ابن مسلم نے یہ مصر ہے، تیونس ہے، المغرب الاقصی ہے، سوڈان ہے، یہ سب افریقہ کے حصے قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیے ہیں. اور طارق ابن زیاد جو البحر الابیض المتوسط میڈیٹرین سی پار کر کے جبل طارق پر جو گئے تھے، وہ طارق ابن زیاد یہ قتیبہ ابن مسلم کے غلام تھے، آزاد کیے ہوئے. تو اسپین بھی انہی کے غلام نے فتح کیا ہے. اس ایک شخص کے کارنامے جب آئے ہیں تو شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ. جس دن قریش میں کوئی خلیفہ بننے کا حل نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا. ایک آدمی کے کارنامے نے باہلہ کو اتنا اونچا اٹھا دیا. اور وہ شاعر نے کہا کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ. جس دن قریش میں کوئی آدمی خلیفہ بننے کا لائق نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا.
تو میرے بھائیوں، قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کارنامے قوم کو ثریا پہ اونچا کر دیتے ہیں، اور قوم میں ایک آدمی ایسا برا کام کر جاتا ہے کہ ساری قوم دھڑام سے کڈے میں آ کر گرتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ قوم اچھے خاصے لیول پر ہوتی ہے، اس قوم کے اندر ایسا ایک نالائق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے برے کارنامے سامنے آتے ہیں کہ وہ قوم دھڑام سے کھڈے میں آ کر گر جاتی ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو امیین، یہ پہلے تو یہ بہت برا لقب تھا اور اجمیوں نے ان کو دیا تھا کہ بے پڑھے لکھے، انگوٹھا چاپ۔ لیکن جس دن سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اس دن سے پھر امیین یہ برا لقب نہیں رہا، بلکہ عربوں کے لیے یہ سرتاج بن گیا، فخر کا لقب بن گیا کہ نحن امیون، ہم امیون ہیں۔ وہ تو حضور کی برکت ہے، لیکن پہلے یہ لقب اجمیوں نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے انہیں کیا کہا تھا؟ اجمی۔ اجمی کے معنی ہیں بے زبان جانور، لفظ اجمی کے معنی ہے بے زبان جانور۔ تو عرب ساری دنیا کو بے زبان جانور کہتے تھے اور دوسرے عربوں کو انگوٹھا چھاپ کہتے تھے۔ اتنی دوری ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان میں۔ تو قرآن کریم کی آیت پاک نازل ہوئی اور اس نے کہا لما یلحقوا بہم، ابھی تک یہ آخرین جو دوسرے لوگ ہیں وہ عربوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں، لیکن آئندہ مل کر کے ایک ہو جائیں گے۔ لما یلحقوا بہم، سوال ہے کہ آگ اور پانی کیسے ملیں گے؟ تو آگ اور پانی جیسی تقسیم ہو گئی تھی، وہ کیسے مل جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، جب وہ فیصلے کریں گے سب ہو جائے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، آیتوں کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے، تو یہ صفات کیفا متفق نہیں آتی ہیں کہ کوئی بھی آیت پوری ہو گئی تو کہیں غفور الرحیم آ گیا، کہیں سمیع علیم آیا، اور کہیں کچھ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، یہ بے جوڑ نہیں آتی ہیں۔ وہ سارا مضمون جو آیت میں ہے اس آیت سے مناسبت رکھنے والی اللہ تعالی کی صفات لائی جاتی ہیں اور پورے مضمون کی وہ دلیلیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت بڑا علم ہے، آدمی اس میں غور کرے تو اللہ کی صفتیں لائی گئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ جب وہ حکمت والے ہیں، ان کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ ہوگا جب دونوں امتوں کو ایک کر دینا ہے تو وہ زبردست ہیں، ایک چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں یہی مضمون آیا ہے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان اوس اور خزرج کے درمیان میں 150 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اور لڑائی شروع ہوئی تھی فقط ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے گھوڑے کی دم کاٹ دی تھی، بس اتنی بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی اور 150 سال تک لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ لڑائی ختم کرائی اور اوس و خزرج کو ایک کر دیا اور دونوں مل کر انصار بن گئے۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی الف بین قلوبہم، اللہ وہ ہیں جنہوں نے ان مدینہ والوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ هو الذی الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالو تو تم ان کی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے جوڑ دیا۔ کیوں جوڑ دیا؟ وہو العزیز الحکیم، اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ جب ان کی حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اوس و خزرج کو ایک کر دینا ہے، انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں ایک کر دیا، کیونکہ زبردست ہیں۔ تو عرب اور عجم میں جو تقسیم ہے وہ بے شک بہت بڑی سخت تقسیم ہے، اور کھائے بیچ میں ہے، خلیج ہے بیچ میں، گلف ہے بیچ میں، لیکن جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا عربوں کو عجمیوں کو ایک کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور منٹوں میں چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے۔ پھر یہ مضمون آگے چلا ہے، آگے نہیں لے جاتے، ہم یہاں مضمون روکتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان آیتوں میں
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حضور کو امیین میں بھیجا گیا ہے اور ایک حضور کو آخرین میں بھیجا گیا ہے. یہ دو الگ الگ کیوں کیے ہیں؟ یہ دو الگ الگ اس لیے کیے گئے ہیں کہ حضور کو بلا واسطہ جو بھیجا گیا تھا وہ عربوں میں بھیجا گیا تھا, امیین میں بھیجا گیا تھا, اور امیین میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور پر رکھی گئی تھی. اور جب امیین میں کام مکمل ہو جائے گا تو حضور کی دنیا سے تشریف بری ہو جائے گی, حضور کی وفات کا وقت آ جائے گا. چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جزیرت العرب کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے تو سورہ نصر, سورہ فتح نازل ہوئی. سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی لہذا اب آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے. فسبح بحمد ربک, آپ اللہ کی پاکی بیان کیجیے اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر کے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں. یہ سورت جب نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئی اور سب خوش کیونکہ 23 سال سے رات دن جو لڑائیاں لڑ رہے تھے اس کا رزلٹ آ جائے. مگر اس مجمع میں ایک صاحب رونے لگے, یہ سورت سن کر رونے لگے. وہ صاحب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے کہا آج رونے کا دن ہے, آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے. یہ بڑے میاں کیا ہو گیا, رو رہے ہیں بیٹھ. خیر بات ختم ہو گئی. اس واقعے کے 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا, اس واقعے کے کل 3.25 مہینے حضور زندہ رہے ہیں. 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا ہے تب صحابہ کی آنکھیں کھلی کہ اس وقت ابو بکر ہی سمجھے تھے جو رو پڑے تھے, ہم سمجھے ہی نہیں تھے اس صورت کا کیا مطلب تھا. اور اس صورت کو نازل کر کے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا دنیا کا کام فنش ہو گیا. کیوں؟ جزیرت العرب کا کام آپ کے ذمہ رکھا گیا تو کام پورا ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں, لہذا اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے, تسبیح میں, تقدیس میں, توبہ میں, استغفار میں لگیے, ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے. وہ اس صورت کے ذریعے سے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کی مشن, آپ کی مہم پوری ہو گئی, آپ کے ذمہ دنیا میں جو کام رکھا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر لیا, اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجیے, آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ مضمون صدیق اکبر اکیلے سمجھے تھے جو اس صورت کو سن کر رو پڑے تھے, اور باقی سب دوسرے حضرات کب سمجھے؟ جب اس کے 3.25 مہینے کے بعد حضور کی وفات ہوئی تب لوگ سمجھے کہ اوہو. جب اس صورت کا ذکر آیا تو اس میں ایک مضمون اور میں سمجھا دوں کیونکہ بہت سے بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے. اس میں آیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اور اللہ سے استغفار کیجیے, واستغفرہ. تو بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ استغفار تو کون کرے گا؟ جو گنہگار ہے وہ کرے گا. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. حضور کے اور نبیوں کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں, وہ تو معصوم ہیں. پھر نبیوں کی استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ استغفار تو کرے وہ کرے جو گنہگار ہے ہوتا ہے. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے تو اس کا جواب ذہن میں رکھو. یہ سمجھنا کہ استغفار کے معنی گناہ کی بخشش اللہ سے طلب کرنا, یہ جو معنی ہے یہ چلے ہوئے سرسری معنی ہے, یہ باریکی میں گہرائی میں اتر کر کے پورے معنی نہیں ہے. عام طور پر محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا. ورنہ عربی میں غفرا یعنی غین, فے اور را, یہ 3 حرف جس ورڈ کے میں ہوں گے, جس لفظ اور کلمے میں ہوں گے, اس لفظ میں چھپانے کا مفہوم ہوگا. پرانے زمانے میں لڑائی میں ایک لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے,
اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے تھے مغفر. مغفر کیوں؟ یہ سر کو چھپا دیتی تھی. دیکھو مغفر میں غین سے رے آیا. ایسے ڈکشنری، عربی کی ڈکشنری لے کر کے آپ دیکھ لیجئے، قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں، جس لفظ میں غین سے اور رے یہ تینوں لفظ اکٹھا ہوں گے اس میں چھپانے کا مفہوم آئے گا بس. لہذا استغفار کے جو اصلی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی جائے، یہ درخواست کی جائے، یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنی مہربانی میں مجھے چھپا لے. یہ اصلی معنی استغفار کے ہیں. لہذا جو گنہگار بندے ہیں ان سے زیادہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، کیونکہ گنہگار بندہ کہے گا کہ خدایا مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے. اللہ جانے اللہ چھپائے نہ چھپائے، پہلے اس کے گناہ معاف کریں گے جبھی تو رحمت میں چھپائیں گے. ہو سکتا اس کے گناہ معاف ہو سکتا نہ ہو، لیکن اللہ کے نیک بندے جب استغفار کریں گے وہ تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت میں چھپائے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کے جتنے اچھے بندے ہیں وہ زیادہ استغفار کریں گے ہم جیسے نالائقوں سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو غرض استغفار کے معنی ہے، جس میں سین تا طلب کے لیے ہے، جس کے معنی ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، اور آگے جو مادہ ہے اس کے معنی چھپانے کی درخواست کرنا. کیا چھپانے کی؟ اللہ کی مہربانی میں چھپانے کی. اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ استغفار وہ کرے جو گنہگار ہو، یہ مفہوم ہی ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک اور یہ سوال ہے جو بہت سے بھائیوں کو صحیح معنی نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے سورہ والضحیٰ میں آیا ہے حضور کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالن کے معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ. اب ترجمہ کرتا ہے آدمی کے ہم نے آپ کو گمراہ پایا پس ہم نے آپ کو راہ راست دکھائی. تو سوال ہوا کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ یہ سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ جبکہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے صغیرہ کبیرہ کسی گناہ کا ارتکاب کسی نبی سے نہیں ہوا، نبوت سے پہلے بھی. اور کوئی گناہ اور کوئی شرک اور کوئی برا کام نبوت سے پہلے بھی نہ دانستہ ہوا ہے نہ نادانستہ ہوا ہے. یعنی جان کر کوئی ناجائز کام نہیں، جان کر بھی نبی نے ناجائز کام نہیں کیا ہے، اور نادانستہ ہو جائے نادانستہ بھی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی حفاظت ساتھ میں رہتی ہے. میں 2 قصے سناؤں، اسے سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بچپن تھا، میرا جوانی کے زمانہ تھا، تو مکہ مکرمہ میں ہمارے یہاں ایک شادی ہونے والی تھی، اور اس شادی میں جو خرافات ہوتی ہے، ناچ گانا ڈھول تماشا یہ سب ہونے والا تھا. تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے گیا. یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ میں بھی شادی میں شرکت کے لیے گیا. وہاں میں پہنچ کر بیٹھا، اور بیٹھ کر کے میں کب سو گیا مجھے کچھ پتا نہیں، اور میری آنکھ کھلی ہے دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو وہاں میدان میں کوئی نہیں تھا. رات میں کیا ہنگامہ ہو گیا اور کیا ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں. دیکھو اب حضور تشریف لے گئے ہیں اس مجلس میں، اب اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے. وہاں پہنچ کر یہ تماشا شروع ہونے سے پہلے حضور کو نیند آ گئی اور حضور ایک طرف پر ہو گئے. ہوتا رہا جو کچھ ہونا، رات بھر ہوتا رہا، سب ہو کر تماشا صبح ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی. یوں اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اپنے نبیوں کی. ایک موقع پر ایسا ہوا جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، یہ کعبہ شریف چنا جا رہا تھا، اور کعبہ کے جو بڑے بڑے پتھر ہیں یہ جو قریب میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے ہوتے تھے. تو جو لوگ ان پہاڑوں میں سے پتھر ڈھونڈ کر لاتے تھے حضور بھی اس میں شریک تھے، حضور بھی لاتے تھے. تو حضور اور حضور کے ایک چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، یہ حضرت حمزہ اور حضور یہ چچا بھتیجے، یہ تقریباً ایک عمر کے ہیں. اور ایسے ہی عمریں ایک ہو تو دوست جیسے رہا ہوتا ہے، چچا بھتیجے پھر بھی دوست ہوتے ہیں. تو یہ دونوں پہاڑ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گئے.
ایک بڑا پتھر ملا. اب حضور نے لنگی تو پہن رکھی ہے اور کرتے کی جگہ پر تو کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ پتھر لے کر یہاں اٹھانا ہے. تو ان کے چچا نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو آپ نے لنگی پہن رکھی ہے, یہ لنگی کھول کر کے اسے دو چار تہیں کر کے وہ کندھے پر رکھ کر یہ پتھر اٹھاؤ, اور اس لنگی کے اندر کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن رکھا ہوگا, لیکن انڈر ویئر پہن رکھا ہو تب بھی لنگی کھولیں گے تو گھٹنے رانے تو ننگی ہو ہی جائیں گے. بس حضور نے اس لنگی کھولنے کا ارادہ کیا اور حضور ایک دم بے ہوش ہو کے گر پڑے, بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب حضور کی تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ہوش آیا ہے تو حضور کی لنگی پوری اچھی طرح سے بندھی ہوئی تھی. کس نے باندھی, اللہ جانے کس نے باندھی. تو اتنی معمولی اگر کوئی بات ہونے جا رہی ہے تو بھی اللہ کی حفاظت فوراً آتی. یہ تو سب نبوت سے پہلے کے قصے ہیں. تو نبی تو نبوت سے پہلے بھی نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ کوئی چیز نبی. پھر وجدہ کا دالن کے کیا مانا, دالن کے معنی تو گمراہ کے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھو, یہ جو دالن کے معنی گمراہ ہم کرتے ہیں یہی ایک ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عام معنی بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اس کے معنی گمراہ کے ہے نہیں. دالن کے معنی ہیں بے خبر. اللہ نے آپ کو بے خبر پایا, پس اللہ نے آپ کو باخبر کیا. یعنی آپ کسی دین سے باخبر نہیں تھے, کیونکہ اوپر سے اسماعیل علیہ السلام کا جو دین آ رہا تھا وہ بگڑ کر سب ختم ہو گیا تھا, اور حضور کسی آسمانی دین سے باخبر نہیں تھے, آسمانی دین سے بے خبر تھے. تو اللہ نے وہی بیچ کر کے اللہ نے آسمانی دین سے باخبر کیا. تو وہ وجدک ضالن کے معنی پس پایا اللہ نے آپ کو بے خبر, پس کیا آپ کو باخبر. اور اردو ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ کیا اس میں ضالن کے معنی بے خبر کیے, تو صحیح ترجمہ یہی ہے. اور وہ جو گمراہ ہے وہ بہت سی مرتبہ وہ معنی ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بس یہ بیٹھ گئے کہ بس سب جگہ پر یہی معنی ہوں گے, حالانکہ ایسا نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سورت پاک کے نزول پر اعلان کر دیا گیا کہ آپ کا کام فنش ہوا, اب آپ آخرت میں آنے کی تیاری کریں. اور جزیرت العرب سے باہر جو ساری دنیا ہے اس دنیا کے تک دین کو لے کر پہنچنا یہ حضور کے ذمے نہیں رکھا گیا تھا. اور اسی لیے سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم اس مضمون کو الگ بیان کیا, وآخرین اس مضمون کو الگ بیان کیا. آخرین میں دین لے کر جانے کی ذمہ داری صحابہ پر رکھی گئی تھی. چنانچہ نقشے پر نظر ڈالو, ذہن کے اندر میپ, جو دنیا کا میپ ہے اس پر نظر ڈالو. اس وقت امریکہ تو دریافت ہوا ہی نہیں تھا, امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آبادی تھی بھی یا نہیں تھی. غالباً اس بر اعظم میں آبادی تھی نہیں, اس بر اعظم کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. امریکہ جو بر اعظم ہے شمال سے لے کر جنوب تک, اس کو تو چھوڑو, اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اس میں آبادی تھی ہی نہیں. اس کے علاوہ جو دنیا تھی اس دنیا کا میپ پر نظر ڈالو کہ جزیرت العرب ایسی جگہ پر واقع ہے کہ وہاں سے اگر ایک آدمی ویسٹ میں چلے اور ایک آدمی نارتھ میں چلے اور ایک آدمی ایسٹ میں چلے تو ویسٹ والا جب افریقہ کے کنارے پر پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ کے کنارے پر پہنچے گا اور ایسٹ والا ایشیا کے کنارے پر پہنچے گا. یہ جزیرت العرب تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے. آسٹریلیا تھا ہی نہیں اس وقت, اس کا کوئی پتہ نہیں تھا, آبادی بھی نہیں تھا, ابھی تھوڑا دنوں آبادی ہوئی. اس وقت جو آباد دنیا تھی وہ آباد دنیا تین ہی بر اعظم تھے, ادھر ویسٹ میں افریقہ, ادھر نارتھ میں اوپر کی طرف نارتھ میں یورپ تک چلے جاؤ, یورپ بھی پورا آباد نہیں تھا. یورپ تو بعد میں جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی اور یہ رومن امپائر فتح ہوئی تو مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا تھی اور اوپر سے نارتھ کی طرف چلے گئے اور یورپ میں جا کر آبادیاں ہوئی, ورنہ یورپ میں بھی اس وقت آبادی نہیں تھی. ہاں ایسٹ میں ایشیا کی طرف آبادیاں تھی, چین تک آبادی تھی. تو جزیرت العرب میں سے 3 آدمی چلیں گے,
ایک ویسٹ میں چلے گا، ایک نارتھ میں چلے گا، ایک ایسٹ میں چلے گا. تو جب ایسٹ والا چائنا پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ پہنچے گا اور ایسٹ والا افریقہ کے کنارے پہنچے گا. ایسی جگہ پر سینٹر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور وہاں ایک امت حضور نے تیار کر دی اور اس امت کے ذمے ساری دنیا تک دین لے کر جانا اس امت کے ذمے ڈال کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد ایک دن صحابہ اپنے گھر چین سے نہیں بیٹھے. 1,00,000 صحابہ تھے. ان 1,00,000 صحابہ میں سے شاید 1000 صحابہ آپ کو مدینہ میں وفات نہیں پائی. 1000 صحابہ نے مدینہ میں وفات نہیں پائی. وہ 99,000 کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی ادھر افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر یورپ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر ایشیا کی طرف نکل گیا. یورپ کی طرف چلتے چلتے ایک جگہ تک جا کر رک گئے. آگے سردی بہت آ گئی اور اتنی سردی آ گئی کہ صحابہ آگے بڑھ نہیں سکے. اور یورپ کی افریقہ کی طرف پورا افریقہ آخری کنارے تک چلا گیا. المغرب الاقصی بالکل آخری کنارہ ہے، وہاں تک چلے گئے. اور ایشیا میں چائنا تک صحابہ کرام چلے گئے. اپنے ہندوستان میں کراچی پر، بھروچ پر، کیرالا میں صحابہ تشریف لائے. تو ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے اور فیملیاں لے کر گئے نہیں، تنے تنہا گئے ہیں اور گئے ہیں وہ گئے ہیں. بعض صحابہ لوٹ کر آئے ہیں. بہت سے صحابہ جہاں گئے وہیں بس گئے، وہیں شادیاں کر لی، وہیں ان کی اولادیں ہوئی، وہیں رہ گئے اور وہیں دین کا کام بڑھاتے گئے اور چلتے گئے. ہندوستان میں اسلام تو آیا ہے حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، یعنی 125 سال گزرنے کے بعد. اسلام پر 125 سال گزرنے کے بعد حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے بھتیجے محمد ابن قاسم نے جنگ کی. تو لڑائی تو اس ہوئی. اور اسلام کب پہنچا ہے؟ اسلام پہنچا ہے صحابہ ہی کے زمانے میں، بلکہ کیرالا میں تو صحابہ آئے حضور ہی کے زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کیرالا میں تو صحابہ پہنچے. اور بھروچ میں جو صحابہ اترے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہاں صحابہ اترے ہیں. اور یہ جو بھروچ میں ایک گاؤں ہے بڑبوت، یہ بڑبوت ہے اصل میں بہار نبوت. اور اس بہار نبوت میں جو صحابہ پہلے اترے تھے ان کی قبریں یہاں ہیں. اور وہ چونکہ صحابہ کی قبریں تھی تو اس کا نام تھا بہار نبوت، اور وہ بگڑتا بگڑتا بڑبوت ہو گئے. میرے بھائیوں، مجھے تو یہ کہنا تھا کہ جزیرت العرب تک دین پہنچانے کی ذمہ داری حضور کی تھی، اور جزیرت العرب سے اٹھ کر ساری دنیا تک دین کو لے کر جانے کی اور دین کی تعلیمات کو لے کر جانے کی یہ ذمہ داری صحابہ کی تھی. اور صحابہ کرام اپنا پورا کام انہوں نے کیا. ایک دن اور ایک رات وہ چین سے نہیں بیٹھے. پورے 100 سال انہوں نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری کے لیے رات اور دن انہوں نے ایک کر دیا. اور 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے آپ تاریخ پڑھیے 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے دنیا میں سپر پاور فقط اسلامی حکومت تھی. اسلامی حکومت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں تھا. اور جب اسلامی حکومت سپر پاور ہو گئی تو مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا. مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا. تو حضور نے اور صحابہ نے مل کر 100 سال کی محنتوں میں اس آیت کریمہ کو پورا کیا تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے ادیان پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو رسول اکیلے وہ کام نہیں کریں گے. رسول اور رسول کی امتیں سب مل کر کے کام کریں گے. اور مہینے 2 مہینے، ہفتے 2 ہفتے، سال 2 سال، اشرا 10 اشرا زمانہ نہیں آتا ہے جب حضور اور صحابہ کے ظاہر ہے ان کے کام تو کتنے مضبوط کام تھے. انہوں نے دین کو غالب کرنے میں ان کو 100 سال لگے. ہم تو بہت ناتواں ہیں میرے بھائیوں، ہمارا تو کوئی شمار قطار نہیں ہے.
مگر یہ کہ بہرحال ہم بھی کام تو اللہ کے دین کا ہی کر رہے ہیں. تو اگر صحابہ اور حضور کا کام 100 سال میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا تو ہمارا 500 سال میں تو ہوگا ہی, 1000 سال میں تو ہوگا ہی. اگر 1000 سال میں بھی اسلام کو ہم نے بلند کر دیا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اگر 500 سال کی محنتیں کر کے بھی ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, لیکن کرنا پڑے گا. آپ یہ چاہیں کہ پھونک مارے اور کل اسلام کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرانے لگے, یوں دنیا میں ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی. اس لیے میرے بھائیوں کو اٹھو, کون تیار ہے محنت کے لیے؟ یہ جو محنت دین کے پھیلانے کی محنت ہے, اس محنت کے لیے تیار کون ہے؟ لکھواؤ نام بھائی, لکھو کون نام لکھتا ہے. کہ اس محنت کے لیے تیار کرو. اور جس ملک میں آپ ہیں ہر ملک کی ذمہ داری اس ملک کے لوگوں پر ہے. پھر سارے ملکوں کی مل کر ذمہ داری وہ دوسرے نمبر کی بات ہے. یہاں تو اللہ کے فضل سے آپ حضرات آئے ہیں اور یہ ملک پیاسا ہے. یہاں کے مسلمان بھی پیاسے ہیں, یہاں کے دوسرے لوگ بھی پیاسے ہیں. ان تک اللہ کے اس رحمت کے دین رحمت کو ان تمام انسانوں تک پہنچانا, غیر مسلموں تک پہنچانا, اپنے لوگ جو دین سے بے خبر ہیں اور دور ہیں اور غافل ہیں ان تک ان تعلیمات کو پہنچانا, یہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. اور ہر ایک کو اس میں شیئرنگ کرنی ہے, حصے داری کرنی ہے. جو جس کے اندر حصہ لے گا اتنا ہی وہ خوش نصیب ہوگا. جی فرمائے بھی ماشاءاللہ. کون تیار جی نقد اس مجمع سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من استيقظ ونام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قاد وقام. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ تیرے دین کے تعلق سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی ہے یا اللہ ہماری اس میں جو کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما. یا اللہ ہماری ذمہ داریوں کو تیرے دین کے تعلق سے نبھانے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذریعے سے دین کو پھیلا اور اے اللہ ہمارے اندر دین کو مضبوط فرما. یا اللہ ہمارے اندر, ہماری اولاد میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے ملک میں یا اللہ ایمان اور اسلام کی بہاریں چلا. اور اے اللہ ساری دنیا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بہاریں چلا. یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا اور اے اللہ ہمیں دین کے لیے ہر طرح خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تلاوتوں کی توفیق عطا فرما, نفلوں کی توفیق عطا فرما, تسبیحات اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.